صبح رمضان بخشش و عرفان، صبح رمضان، صبح رمضان، آ گیا رمضان، صبح رمضان، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ذکر ہے ایک شہزادے کا جس کی نسبت نبی کے گھرانے سے ہے، جس کی پرورش آغوش رسالت میں ہوئی، جس کے لیے دعائیں بھی تھیں، محبتیں بھی تھیں اور بشارتیں بھی تھیں۔ سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، وہ منظر کیسا منظر ہوگا۔ حضور جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور پیارے حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مصطفیٰ کی زینت بنے ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ محبتوں کی معراج ہے، یہ نسبت کی انتہا ہے۔ وہ ہے راکب دوش رسول، جو نور نظر بطول، جو جگر گوشہ بطول، جو دل برے دل رسول، جو ریحانہ رسول، جو قرۃ عین رسول، سبحان اللہ، جو زینت بزم رسول، جو چراغ خانہ بطول، گل گلشن بطول، اللہ اکبر، جو شان آل رسول، جگر گوشہ بطول، محبوب رسول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا تارا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا سہارا، وہ ہے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کی خوشبو ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام حسن کا چہرہ، سبحان اللہ، ان کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے۔ ان کی گفتگو میں وقار ہے، ان کے انداز میں حیا ہے، ان کے کردار میں سخاوت ہے، ان کے کردار میں سبحان اللہ ان کی طبیعت میں حلم کی چمک نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے امام بنتے ہیں، محبتوں کے تاجدار بنتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ادب اور عقیدت کا عنوان بنتے ہیں۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں صبح رمضان پروگرام میں آج ہم جانیں گے راکب دوش رسول، جگر گوشہ بطول، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ آج ذکر کریں گے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے شہزادے امام حسن مجتبی کا، آج ذکر کریں گے ان کی سخاوت کا، آج ذکر کریں گے ان کے حلم کا، آج بات کریں گے ان کے کردار کی، آج بات کریں گے قرآن و حدیث میں ان کے فضائل کی۔ بہت کچھ سیکھنے کا آج ہمیں موقع ملے گا۔ اہل بیت اطہار سے محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں
اہل بیت اطہار سے محبت کا ثبوت بھی دینا ہے. ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا ایک ایک انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آگے ترویج کی ہے. انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا راکب دوش مصطفیٰ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے. انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، چاہیں تو آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کر کے آپ مبلغین سے ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کر سکتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے انہیں منچ پر دعوت دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. عمران مدنی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو. اللہ پاک ہمارے عمران بھائی کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے عمران بھائی آپ کی، ماشاءاللہ. سجاد انجم مدنی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں یا اخی تفضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اجلس. انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ نقیب عارف مدنی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے نقیب بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجلس. اللہ برکت عطا فرمائے. میرے ہم نام آج نعت خواں ہوں گے سید ثاقب شاہ صاحب. مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے. مرحبا. اللہ پاک سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا ذکر سنیں گے. انشاءاللہ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ نے چاہا تو محبت اہل بیت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. آئیے ثاقب شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم مبلغین کی طرف بڑھیں گے، گفتگو کریں گے حسن مجتبیٰ کی سیرت پر. جی شاہ صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی 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 صلی تصویر حسن بے نشان صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی مازاغ چشم سرمگی مازاغ چشم سرمگی مازاغ چشم سرمگی واللیل زلف عنبری واللیل زلف عنبری یاسین یاسین دندان تہاں یاسین دندان تہاں صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی وسلم علیک یا حبیب
کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب العزت سوزے جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایا میں دیکھی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایا میں دیکھی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، بلندی جنت پہ کس لیے اتنا عجب، بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ابیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سیے شناخت تیری راہ گزر کی ہے، ادنا سیے شناخت تیری راہ گزر کی ہے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو کی ہے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو پھر کسے پرواہ شکر کی
نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شوق کی ہے گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی ایک بھر کی ہے مانگیں گے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے مانگیں گے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر کی ہے مرتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی توری طول و عرض میں بس ہاتھ بھر کو ہے توری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے سکی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا سکی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق تب علب عزت سوزے جگر کی ہے بات ہے شاہ صاحب یقین کریں اتنا پیارا آپ نے کلام پڑھا نا میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو گلے لے لوں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے مزے کو مزہ آ گیا شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آپ کو سلامت رکھے یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین طبیعت ہری بھری ہوگی الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ویسے ہی لطف دیتا ہے اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ہمارے ثاقب شاہ صاحب نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک دونوں جہانوں کی بلائیں عطا فرمائے حضور کا ذکر ہے نا مدنی چینل کے ناظرین اچھا لگتا ہے اور جب ویسے بھی کل ماشاءاللہ ہمارے نقیب بھائی گفتگو کر رہے تھے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے کہ خوش الہان جو نعت خواں ہیں ان سے نعت سنی جائے یہ بھی ایک سبب ہے نا محبت بڑھانے کا اللہ اکبر تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں بھی حضور کی محبت یوں ہی بڑھے گی جب ہم حضور کا تذکرہ پڑھیں گے حضور کا ذکر سنیں گے حضور کی نعتیں سنیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے گی اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے اللہ کرے کہ یہ محبت یہ ادب یہ بڑھتا چلا جائے اس میں کمی نہ آئے اللہ کرے کمی نہ آئے یہ بڑھے اللہ ہماری نسلوں کو بھی حضور کا دیوانہ بنائے ہماری نسلوں کو اللہ پاک عاشق رسول بنائے انشاءاللہ حضور کا عشق پھر حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا عشق انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور پھر حضور کی آل سے کتنی محبت کرتے ہیں کل ہماری صحابہ کرام کی جو اہل بیت اطہار سے محبت تھی اس پر ہماری گفتگو ہوئی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں نقیب بھائی نے قرآن پاک کی وہ آیات بینات کو تلاوت فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ لیا کہ جس میں صحابہ کرام کے ادب کو بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کا عمل کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کر رہے ہیں یہ کیا پیارے رشتے ہیں رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں آپس میں بڑی پیار اور محبت کرنے والے ہیں اور پھر کیوں نہ ہو انہیں نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی صحابہ سے پیار ہے ہمیں اہل بیت اطہار سے پیار ہے اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ سے ہمیں بے انتہا پیار ہے وللہ الحمد اس لیے کہ میرے آقا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں نسبت حاصل ہے۔ اللہ پاک یہ نسبتیں ہماری بھی نسبتیں، یہ ذکر کی نسبتیں ہماری نسبتیں بھی اللہ قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ پاک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ٹاپک راکب دوش مصطفیٰ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ثاقب بھائی سے کوئی فرمائش کلام کی کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی مبلغین سے گفتگو کر سکتے ہیں، کسی کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مفید پیارا مشورہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ عمران بھائی، میں چاہوں گا سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے شہزادے، آپ کے نواسے، بلکہ حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت کریمہ، آپ کی ولادت مبارک جو ہے وہ 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری کو ہوئی، اور آج 15 رمضان ہی ہے، تو اس لیے آپ کے ذکر سے برکتیں لینے کے لیے ہم اپنا حصہ شامل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امام حسن کی ولادت سے بڑی محبت ہوئی، یعنی آپ پہلے شہزادے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ پہلے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے جو شہزادے تھے، اچھا ان کے بعد حضور کے گھرانے کے اندر جو پہلا بچہ ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے پیدا فرمائے، اور امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں خود اذان دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے، حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی دی، جسے تحنیک کہا جاتا ہے۔ قربان جائیے اس ذات کی برکتوں پر، ان کی شانوں پر، کہ جن کے کانوں میں کسی کی آواز اگر پہلی جاتی ہے تو اللہ اکبر کی، اللہ کی آواز، اللہ کے ذکر کی آواز جاتی ہے، اور پھر آواز کس کی ہوتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آواز ہے۔ اور ان کے اگر پیٹ میں کوئی پہلی غذا جاتی ہے، یعنی جو گٹی جاتی ہے، وہ کس کی؟ نبی کریم علیہ السلام کے لعاب مبارک کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لعاب مبارک کی گٹی حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے شہد کی گٹی آپ کو عطا فرمائی، تحنیک فرمائی، اپنے منہ کے اندر حضور علیہ السلام نے شہد لیا، اور پھر جو ہے آپ کو آپ کے منہ میں عطا فرمایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیقہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، اور 2 مینڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کو امام حسن کے عقیقے میں ذبح فرمایا، اور پھر آپ کا عقیقہ یوں خود حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا فرمایا، اور پھر جب بال مبارک اتارے گئے نا، قربان جائیے، وہ بال مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتار کر حضرت بی بی فاطمہ کو حضور نے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ ان کا وزن کر کے بالوں کا اتنی چاندی صدقہ کی جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا کہ وہ جو ہے چاندی آپ کے سروں کے بالوں کے برابر، وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، اور آج بھی یہ مستحب ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قربان جائیے، دیکھیں کہ کتنی محبت نبی کریم علیہ السلام کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ آپ کا تعارف بھی ہمیں بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرماتے۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ سبت رسول ہے، اور اسی طرح ریحانہ رسول بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پھول۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ہما ریحانیہ فی الدنیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ کیا بات ہے۔ ثاقب بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ان کو کافی سنا ہے، اللہ برکتیں ان کو دے۔ آمین آمین۔
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں کھندا مشال گل. یعنی جس طرح پھول جو ہے تر و تازہ ہوتا ہے، وہ پھولا ہوا ہوتا ہے، اس میں بڑی خوشبو آتی ہے، بڑی تازگی ہوتی ہے، یا الہی قیامت کے دن امام حسن اور امام حسین کا صدقہ پھولوں کی طرح مسکراہٹ قیامت میں بھی ہمیں عطا. کیا خیال ہے ثاقب بھائی سے شعر سن لیا جائے؟ بالکل سن لیا جائے. جی کیا ثاقب بات ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندا مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خندا مثال گل. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا نقیب بھائی، قرآن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش نصیبی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک پھولوں کا ذکر کر کے اپنے قلب کو، روح کو مہکا رہے ہیں. الکامل کے اندر لکھا ہے علامہ عدی نے، الکامل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی طرف منہ کر کے کہا تھا اولم یبلغکم قول مستفیض، کہ کیا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ کیا حضور کا مشہور فرمان تم نے نہیں سنا جو انہوں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی، جو حضور نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور مجدد الفسانی نے فرمایا یہ جو حضور کی اہل بیت کی محبت ہے وہ محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت ہے، وہ تو سنیوں کا سرمایہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتی، فرمایا تم محبوب اعلان کر دو، فرما دو ہر ایک اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. شاکلہ اس کی اصل ہے، طبیعت ہے، اس کا نفس ہے. ہر ایک کا عمل ویسا ہوتا ہے جیسی اس کی طبیعت ہے، تربیت ہے. اور علماء نفسیات اور ماہرین نفسیات نے یہ بات لکھی ہے کہ بندے کے عادات و اطوار میں دو چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ایک خون کا اور ایک تربیت کا، ماحول کا. اور جب ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا خون کہاں سے ہے، خون کیسا ہے. اور حضور نے خود فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت سے پیدا کیا ہے، اللہ نے میری اولاد کو علی بن ابو طالب کی پشت سے پیدا کیا ہے. یہ تو حضور کا خون ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کا خون. اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں قرآن پاک کے سورہ کہف کی آیت کے اس جز کی طرف جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا یہ جو میں نے دیوار سیدھی کی ہے کوئی اجرت بھی نہیں لی ہے، وہاں وجہ کیا بیان کی؟ آپ نے کہا یہ جو میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے یہ اصل میں دو یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ ہے، ان کی یہاں خزانہ پڑا ہوا جائیداد ہے، تو میری نیکی کا مقصد کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دونوں ایسے خوش نصیب ہیں ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. اب دیکھیں کہ باپ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں
کے باپ ڈائریکٹ، بلکہ باپ کے باپ کے باپ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 9ویں یا 10ویں پشت میں حضرت کاشے، وہ ان کا والد تھا، ان کی نیکی ادھر کام آ رہی ہے. اور امام حسن حسین کو دیکھیں ڈائریکٹ ماں حضرت فاطمہ، ساری رات عبادتیں کرنے والی، باپ حضرت علی ہیں، اور اوپر دیکھیں تو نانا محمد الرسول اللہ نبیوں کے سردار ہیں. خون ایسا عظیم ہے، اور خون کی برکت کیسی. پھر کہا دوسری وجہ تربیت میں ہوتی ہے ماحول. جس گھر میں ڈائریکٹ قرآن کی وحی اترتی ہو، جنہوں نے اپنے والدین کو اس طرح قرآن سے محبت کرتا ہوا دیکھا ہو، ان کی شان کیا ہوگی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے آخری ایام میں حضرت فاطمہ امام حسن حسین کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں ہازانی ابنا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں. فَوَرِّثُهُمَا شَيْئًا، آپ ان کو کسی چیز کا وارث بنا دے. نبی مال کا وارث تو نہیں بناتے، آپ علم کا حلم کا اپنے کرم سے ان کو وارث بنا دے کسی چیز کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الحسن فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَدِي، فرمایا حسن کو ہم اپنی سرداری کا اور اپنی ہیبت کا وارث بناتے ہیں. اما حسین فَلَهُ هَيْبَتِي وَجُودِي، اور حسین کو اپنی سخاوت کا اور اپنی بہادری کا وارث بناتے ہیں. اب کیسی جرت، کیسی سخاوت اور کیسی تربیت پائی ہے کہ 25 حج پیدل چل کے امام حسین مدینے سے چلتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، 25 حج پیدل چل کے کیے ہیں امام حسن نے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے اور قرآن فہمی کیسی. آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے ہوئے اور آپس میں کیسی محبت ہے ان کی. حضرت امام حسن آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے خادم نے امام حسن سے عرض کی کہ حضور میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے مال تو بڑا دیا ہے، اب دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. امام حسن نے فرمایا علیکا بالاستغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ کبھی دن میں 700 بار بھی استغفار کرتا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اسے 10 بیٹے عطا کیے. اللہ اکبر. اس نے آ کے حضرت امیر معاویہ کو بتایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم نے ان سے وظیفہ پوچھا تھا، بات کی تھی، تو جب انہوں نے وظیفہ بتایا کہ استغفار پڑھا کرو، ہلا سألتہ مما قال ذالک، تو یہ بھی پوچھ لینا تھا یہ وظیفہ کس آیت میں لکھا ہے یا کس حدیث میں لکھا ہے، یا آپ نے کہاں سے وظیفہ نکالا. کہا اگلی بار پوچھوں گا. پھر جب ملاقات ہوئی امام حسن سے، اور کیسا مبارک استدلال ہے امام حسن کا، جب پوچھا کہ آپ نے یہ جو استغفار کا وظیفہ بتایا یہ کہاں سے نکالا آپ نے، تو امام حسن فرماتے ہیں کیا تم نے الم تسمع قول ہود و تسمع قول نوح، کیا تم نے نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا قول قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کیا کرو، توبہ کرو، اللہ تمہاری قوت کو بڑھائے گا، موسلا دھار بارش کرے گا. تم نے نوح علیہ السلام کا فرمان اپنی قوم کے لیے نہیں پڑھا جو انہوں نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کی کثرت کرو، اللہ تمہیں مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ برکت دے گا، مدد فرمائے گا، موسلادھار بارش کرے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا، دریا بہائے گا. تم اس آیت کو پڑھو، اور اس سے میں نے یہ وظیفہ نکالا ہے. کیسی عظیم بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ آخذ بیدی حسن و حسین، ایک دن امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا من احبانی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے ان دونوں سے پیار کیا، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، کہ ان دونوں کے والد سے پیار کیا، ان کی ماں سے پیار کیا. کتنے عمل کر لیں کیا پتا کہ وہ
مرحلہ، وہ مقام، وہ درجہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں. لیکن یہ جو شارٹ کٹ رستہ حضور نے بتا دیا ہے نا، فرمایا جو ان سے محبت کرے، مجھ سے کرے، ان کے والدین سے کرے، کانا معیہ فی درجاتی فی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جہاں میں رہوں گا ان کو بھی ساتھ ہی رکھ لوں گا. اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بات رضا چمنیس کان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لیکن ناظرین یہ بھی پتا چلا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وظیفہ بیان کیا، بالخصوص جن کے ہاں اولاد نہ ہو یا کاروبار کی بندش ہو، وہ کثرت سے استغفار کرے. انشاءاللہ استغفار کی برکت سے، امام حسن مجتبیٰ کے بتائے ہوئے وظیفے کی برکت سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز ہوں گے. اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. جو بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں یا مال کی کچھ پریشانی ہے، اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی دور فرمائے گا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت سے استغفار پڑھا کریں گے. یہاں ماشاءاللہ نقیب نے بڑے پیارے انداز میں گفتگو فرمائی، بڑے پیارے انداز میں ہمیں اہل بیت اطہار اور بالخصوص راکب دوش مصطفیٰ نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں بیان فرمایا ہے. اللہ پاک ان کی محبت کو ہمارے سینوں میں مزید اجاگر فرمائے. بالخصوص یہاں پر جو بات کی گئی چند پہلوؤں سے سجاد بھائی، جہاں ایک خصوصیت کے ساتھ ایک پہلو تربیت کو لیا گیا. میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کس انداز میں تربیت کی گئی، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب، آپ کی تمہیدی گفتگو بہت مزیدار تھی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، مزہ آیا. ماشاءاللہ نقیب بھائی، ہمارے عمران بھائی، بہترین گفتگو فرمائی، اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین آمین. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر تربیت ہوئی ہے، تو حضور نے، مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نوجوان جتنے بھی سن رہے ہیں ذرا غور فرمائیے گا، حضور نے جب یہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے نوجوان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہم ہیں، الحمدللہ ایمان ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ہمارے سردار کون ہوں گے؟ سیدنا امام حسن اور امام حسین. تو اچھا، ماں باپ بھی، والدین بھی سن رہے ہوں گے، ذرا غور فرمائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کس انداز میں کی ہے اور ہماری تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے، یا ہم اپنے آپ کو کس انداز میں جنتی ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن ہے، اور بچپن میں ایک جگہ، ایک وقت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ بھی موجود ہیں، تو وہاں پر قبلہ شاہ صاحب کھجوریں لائی گئیں، کھجوروں کا ایک ڈھیر ہے جو زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں. صحیح. امام حسن وہاں موجود ہے، بچپن ہے، بالکل کم سنی ہے، اور اس وقت آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی. اب 1 بائٹ تھی نا، ایک لقمہ تھا، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے حضرت حسن کے منہ سے وہ کھجور نکال کر واپس رکھ دی. وہاں پر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کھجور ہی تو تھی، کھا لینے دیتے. کہ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا، اِنَّ آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةِ، کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آل رسول ہیں، ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کی یہ تربیت فرمائی ہے، اور ہم سب کے لیے یہ راستہ ہموار کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز دیں، کہ ایک بائٹ بھی، ایک لقمہ بھی حرام کا ان کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک سین جو آپ کا بچہ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتا ہے جو حرام پر مشتمل ہوتا ہے، کیا ہم اس کو دیکھنے کی اجازت دیں؟ کیا ہم دے سکتے ہیں؟ جو حرام سن رہا ہے کیا ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جو حرام وہ کھا رہا ہے، جو حرام وہ پہن رہا ہے، جو حرام وہ بول رہا ہے، کیا ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین بالکل نہیں دے سکتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کی تربیت کر کے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے ان کی کیسی تربیت کی ہے، کیسا آپ نے ان کے لیے انتظام کیا ہے، کیسا اہتمام کیا ہے، کیا آپ نے ان کو سکھایا ہے، کس ٹریک پر چلایا۔ یاد رکھیں جس ٹریک پر آپ چلائیں گے نا، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک مرتبہ بتایا نا، پھر ساری زندگی حضرت امام حسن یہ حدیث بیان کرتے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ بچپن کی بات ہے مگر یہ ان کے دل کے اندر نقش ہو گئی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ بچپن کے اندر آپ اگر بچے کو تعلیم دیتے ہیں، ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ یہ ایک رواج ہے، ابھی بچہ ہے جی، ابھی بچہ ہے، چھوڑ دیں، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اسی وقت میں اپنے بچے کے دل اور دماغ میں حلال و حرام کی تمیز نقش کرنی ہے۔ اگر آج کر لی تو پھر اس کے بڑے ہونے کے بعد آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی۔ کیا بات ہے، بڑا پیارا آپ نے پہلو لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی، اور اس تربیت میں اصل تو یہ ہمارے لیے تربیت ہے نا، کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض لینے والے ہیں، وہ اس آنگن میں پلے بڑے ہیں کہ جہاں پر جس گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع خود موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، حلت و حرمت کو بیان کرنے والے خود موجود ہیں۔ وہ نفوس قدسیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے ضرور تھا کہ ان کا یہ ایک عمل اور پھر ہمارے لیے تربیت۔ بہت پیارا مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک میسج ہے کہ بچپن میں ہی ہم اپنی اولادوں کو حلال اور حرام کے بارے میں کچھ بتائیں، صحیح اور غلط کے بارے میں بتائیں، اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائیں۔ جہاں ہم بچپن میں ہی بچوں کے ذہنوں میں مال 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 مال، پیسہ 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 یہ بھر رہے ہوتے ہیں نا، حل میں مزید حل میں مزید حل میں مزید، کہاں سے آئے گا، اور بڑے اور بڑے اور بڑے۔ جہاں ہم بچپن سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، گھر میں پیسے کی بات، باہر پیسے کی بات، دوستوں میں پیسے کی بات، یعنی ہم نے ماحول ہی ایسا کریٹ کر دیا ہوا ہے کہ ہر جگہ پر بس مال ہی کی، پیسے ہی کی بات ہو رہی ہے۔ پیسہ کیسے زیادہ ہو جائے، مال میں اضافہ کیسے ہو جائے، بینک بیلنس کس طرح بڑھے، گاڑیاں کیسے ہوں، گھر کیسے زیادہ ہو جائیں، اچھا یہ بزنس کیسے زیادہ ہو، تو فیکٹری ایک ہے تو دو کیسے ہوں، دو سے چار کیسے ہوں، تو یوں ہوں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، لیکن اس مال کی کثرت میں اتنا تو دیکھیں کہیں ہم کہیں حلال اور حرام کو تو نہیں بھول رہے، اللہ کی یاد سے تو غافل نہیں ہو رہے، کہیں اللہ کے ذکر سے منہ تو نہیں موڑ رہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ عافیت فرمائے، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر ہوتا یوں ہی ہے کہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، مال کی ہوس اتنی چڑھ جاتی ہے، دل میں اتنا غالب مال کی محبت ہو جاتی ہے، پیسے کی محبت، کہ پھر نماز سے بھی دور، پھر روزے سے بھی دور، تو پھر حج سے بھی دور، اللہ کی یاد سے بھی دور، اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے غافل ہوگا، منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن بھی اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ تو ہم نے بچپن سے ہی مدنی چینل کے ناظرین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، دینی تربیت کرنی ہے۔ اچھا عمران بھائی، ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں بچپن میں ہی اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، کیسے کریں خود ہی نہیں پتا،
میں کیسے اپنے بچے کی تربیت کروں, میں کس طرح بچے کو بتاؤں یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ دین یہ کہتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی بچپن میں یہ غلط بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی جو مجھے پتہ نہیں تھی اور میں نے بتا دی اور وہ غلط بات تھی اور بچے کے ذہن بیٹھ گئی, اب تو وہ راسخ ہو جائے گی نا, جیسے ابھی ماشاءاللہ سجاد بھی کہہ رہے تھے, وہ تو نقش ہو گئی. تو کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام نے سب کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور سبھی کی تعلیمات جو اسے حاصل ہونی چاہیے اسلام میں روز روشن کی طرح آیا ہیں. اب اگر کوئی صاحب اولاد بنتا ہے تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور اسلام میں اس کا پورا نصاب بیان کیا گیا ہے کہ کس عمر میں کس طرح کی چیزیں سکھائی جائیں, کس عمر میں کس چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا اسلام کے اندر موجود ہے. پیرنٹنگ ایک عنوان, ایک موضوع آج کل بڑا چلتا ہے. سب سے پہلے اسلام نے پیرنٹنگ کو بیان کیا ہے. اسلام نے اولاد کے حقوق کو بیان فرمایا ہے, اس کا طریقہ کار, اس کی تعلیم و تربیت کو بیان فرمایا ہے. میں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال, فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, 3 چیزوں کی تعلیم دو. پہلے نمبر پر فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو. کیا بات ہے. وحب اہل بیتی ہی, دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے نبی کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی محبت اولاد کے دل میں ڈال دو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وقراءۃ القرآن, قرآن کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاؤ. تو جیسے بچہ سینہ شعور کی طرف آتا ہے تو بچپن ہی سے اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت کو ڈالنا ہے, اہل بیت کرام کی محبت کو ڈالنا ہے اور تلاوت قرآن سکھانی ہے. ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ اولاد کو کروانی ہے. کیونکہ دیکھیں آج کے بچے کل کے بڑے ہیں. اگر آج ہی بچوں کی تربیت اچھی نہ کی گئی, کل کے یہ بڑے ہوں گے. پھر ظاہر ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے نا, وہ اپنے پر نکالتا ہے, پھر وہ باہر کی دنیا دیکھتا ہے, پھر اس کے دوست یار بنتے ہیں, پھر اس کا نئے نئے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. تو تربیت بہرحال اچھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ تربیت ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کہہ کر بیٹا روزانہ نماز پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, تلاوت کیا کرو, اسکول جایا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اقوال اپنی زبان کے ذریعے سے کہتا رہے, بولتا رہے, مگر گھر میں جو کہا جا رہا ہے عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے. بچے کو کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو, گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں. بچے کو کہا جائے کہ جھوٹ نہ بولو, بچہ خود دیکھتا ہے کہ گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. بچے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ برائی نہ کرو, لیکن گھر میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ برائی ہوتی ہے. بچے کو کہا جا رہا ہے کہ سگریٹ نہیں پینی, اس کے بڑے نقصان ہے, باپ گھر میں خود سگریٹ پیتا ہے. تو بچہ ان چیزوں سے پھر کیسے بچے گا؟ دیکھیں یعنی ترغیب دلانے کے لیے پہلے خود سراپا ترغیب بننا ہے. بالکل, ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. دیکھیں ہر بچے کے ذہن میں اس کا جو رول ماڈل ہے نا, اس کا باپ ہوتا ہے, یا پھر وہ ہوتا ہے جس کی گھر میں چلتی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے عمران بھائی؟ مطلب گھر میں ہم مسکرائے بھی ہیں یہ جملہ کہہ کر. بہرحال گھر میں جس کی سربراہی ہوتی ہے نا, والد یا والدہ یا پھر دادا دادی یا جو بھی ہیں, تو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ان کی بات مانی جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے اس طرح کا بننا ہے, مجھے اس طرح کا بننا ہے. کیونکہ باہر کی دنیا تو بچے نے دیکھی نہیں, باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اس کے تو ذہن سے, اس کے تو سر سے بھی دور ہے. لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ گھر کے اندر جب بھی کوئی چیز آتی ہے ابو کے کہنے پہ آتی ہیں. گھر میں 4 باتیں ہوتی ہیں, عمل ابو کے کہنے پہ ہوتا ہے یا دادا کے کہنے پر ہوتا ہے یا جس کے کہنے پر ہوتا ہے. تو بچے کے ذہن میں رول ماڈل پھر وہی شخصیت بن جاتی ہے. پھر بچہ کہتا ہے میں نے بڑا ہو کے ایسا بننا ہے. اب دیگر اعمال اس کے جس طرح کے ہوتے ہیں نا, بچہ بھی پھر اسی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتا ہے, اسی طریقے کو اپناتا ہے. تو بہرحال جو کہیں وہ کر کے بھی دکھائیں. اب مثال کے طور پر آج کے دور میں کہتے ہیں کہ بچے موبائل بہت یوز کرتے ہیں. بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ گھر میں ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ہے, سب لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 منٹ ملے فوراً ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے. بچوں پر یہ احسان کریں کہ ان کے سامنے موبائل کا استعمال کم کریں. ان کے سامنے کتابیں کھول کر آپ پڑھنا شروع کریں, ان کے سامنے تلاوت کرنا شروع کریں. تو جو بچے آپ کو کرتا دیکھیں گے آپ کے بچے وہی کریں گے. بہت خوب.
تو بہرحال ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بنے، کیا بات۔ بچوں کی تربیت ضروری۔ اچھا نقیب بھائی، چاہتا ہوں کو بندہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں لیکن خود معلومات ہی نہیں ہے کہ یہ اچھی تربیت چاہ رہے ہیں، یعنی ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو، خواہش ہے لیکن خود نالج نہیں ہے، اب کیا کریں؟ ظاہر ہے پہلے خود تربیت حاصل کریں جی، اور معلومات اچھی ہونی چاہیے، بچوں کو کیسے تربیت دینی ہے اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے، جیسے اکثر امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ والدین کو بھی تربیت کی اشد حاجت یوں ہے کہ انہیں اپنی اولاد کو کیسے تربیت دینی ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو اور اپنے بیٹوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو۔ تو یہ جن کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی ہیں کم از کم سورہ نور کی تعلیم انہیں دلوائی جائے، بیٹوں کو سورہ مائدہ کی دلوائی جائے۔ تو اگر کوئی الگ سے اہتمام نہیں ہو سکتا تو فیضان آن لائن اکیڈمی سے رابطہ کر کے تو ٹیچر اگر بیٹی پڑھنا چاہ رہی ہیں تو ادھر اسلامی بہن پڑھائیں گی، بیٹا پڑھنا چاہ رہا ہے تو اسلامی بھائی پڑھائیں گے، تو اچھے انداز سے یوں قرآن کے فیضان سے تربیت اچھی ہو جائے گی۔ کیا بات ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین تربیت کا سامان پیش کر رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم یہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل اپنی جگہ تربیت کا یہ سیشن لے کر چلتا ہے، تربیت کا یہ سلسلہ لے کر چلتا ہے، پھر جامعات المدینہ ہے، مدارس المدینہ ہے، فیضان آن لائن، یعنی آن لائن اگر گھر بیٹھے آپ اپنے بچوں کی تربیت کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بڑا آسان حل فیضان آن لائن اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے۔ اسلامی بھائی ان کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، تربیت کا ایک اچھا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ لازمی کیجیے، www.dawatIslami.net، اس کو وزٹ کریں، یہاں سے آپ کو بہت ساری ویسی ہی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کو آپ وزٹ کیجیے، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو معلومات ملے گی، اور خود بھی میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین عرض کروں گا کہ آپ وزٹ بھی کریں اور کوشش کیجیے کہ تربیت کا یہ سیشن ضرور کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ لیں، اللہ کرے گا آپ کی دل کی دنیا بدلے گی۔ پھر مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، یہاں پر تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، آپ اجتماع میں شرکت کریں، انشاءاللہ یہاں سے بھی ایک تربیت کا سلسلہ ہوگا۔ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں کی سفر کی صورت بنائیں، الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں، شہر میں، کریا گاؤں میں قافلے سفر کرتے ہیں، تو آپ بھی دعوت اسلامی کی قافلوں کے مسافر بنیں، انشاءاللہ بہت کچھ اس انداز میں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور پھر آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکج ہے، پیکج کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ایسی نشانی کہ جس کو مغرب کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، وہی نشانی مشرقی دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کرتی نظر آ رہی ہے۔ وہ نشانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور علماء کرام نے اس نشانی کو لے کر یا ان چیزوں کو لے کر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ ایک ایسی عجیب چیز ہوگی کہ جو قرب قیامت میں بڑی کثرت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مشہور کتاب ہے الاشاعہ، وہ کتاب کے جس میں قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ اس کتاب میں جو ایک نشانی بیان کی گئی، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی جن کو الاشاعہ کے اندر نقل کیا گیا، کہا کہ ان من اعلام الساعہ واشراطها ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں پر اکتفا کرنے لگ جائیں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اکتفا کریں گی۔ معاذ اللہ، یہ جملہ اگرچہ بڑے سنجیدہ انداز میں کہا گیا، مگر یہ وہی ہے کہ جس کو آج کے زمانے کے اندر معاذ اللہ ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی جنس کی طرف میلان رکھنا اور معاذ اللہ اپنے طبعی تقاضوں کو اپنی ہی جنس کے ذریعے پورا کرنا۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس کو قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا۔ مغرب اگرچہ بے باکی کے اندر بڑی حد تک بڑھ چکا ہے اور اس کے اندر یہ بیماری بھی بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، مگر اس کے حوالے سے بڑا سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
انتہائی خبیث فعل ہے، انتہائی گھٹیا فعل ہے اور انتہا درجے کا خلاف فطرت عمل ہے۔ ہمارا دین ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کی سخت مذمت فرماتا ہے، اور جن معاشروں کے اندر یہ وبا اور یہ گندگی عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے معاشرے کو بھی پسند نہیں فرماتا اور اس پر ایک عجیب قسم کی نحوست من جانب اللہ طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ وَاسْتَغْنَا النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاسْتَدْمِرُوا وَاسْتَعِدُّوا وَاتَّقُوا قَذَفًا مِنَ السَّمَاءِ، یعنی اس عمل کے وبال کو اور اس سے ہونے والے جو نتائج ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ یہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ جب عورتیں عورتوں سے جنسی آسودگی حاصل کرنے لگ جائیں گی، معاذ اللہ، عورتیں عورتوں سے جنسی آسودگی حاصل کرنے لگیں گی اور مرد مردوں سے کریں گے۔ تو فرمایا کہ پھر ایسے وقت میں لوگوں کو ایسی سرخ آندھی کی بشارت سنا دو جو مشرق کی جانب سے چلے گی، اور بعض کی صورت بگاڑ دی جائے گی اور بعض کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہا درجے ناپسند ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کا عمل تھا، یہ وہ ہے کہ جو بڑی تیزی سے مغربی معاشرے میں پھیلا، اور معاذ اللہ ہمارے یہاں مشرقی لوگوں کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شاید ایک طبقہ ہے کہ جو اس کو برا نہیں سمجھتا اور کسی درجے میں جا کر وہ اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ چیز کہ جس کو قیامت کی نشانی بیان کیا گیا، ایک شخص اس کو فطرت کے مطابق کہے، وہ کس قدر عجیب ہوگا اور کس قدر دینی تعلیمات سے غافل اور جاہل ہوگا کہ جو ان باتوں کا کہنے والا ہوگا۔ اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ ہر ایسے عمل سے محفوظ فرمائے کہ جو خدا کو ناراض کرے، اور ہر ایسے برے عمل سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے کہ جو عمل وہ ہو کہ جس کے مذموم ہونے کو بیان کیا گیا اور جس کو قیامت کی نشانی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات کا عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ جی کال دیجئے۔ سید صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی کہاں ولادت ہوئی، اور نقیب بھائی آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ کونین آتا ہو، جزاک اللہ خیرا۔ کیا آتا؟ کونین، لفظ کونین آتا ہو، آپ نے اسے شعر سنانا ہے۔ عمران بھائی بتائیں گے کہاں ولادت ہوئی امام حسن مجتبی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ مدینہ پاک میں ہوئی، اور 15 رمضان المبارک اور 3 سنہ ہجری تھا اس وقت آپ کی ولادت مبارک مدینہ پاک میں ہوئی۔ 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری مدینہ پاک میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے جی! اللہ پاک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا صدقہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میں فیصل لطاری بول رہا ہوں چکوال سے، کلام سننا ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ مزید کال لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ انکل مجھے یہ کلام سنا دے، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین۔ کیا بات ہے جی ٹیکسلا والوں، واہ کین ٹیکسلا، یہاں سے میسیج ہے جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ نقیب بھائی ماشاءاللہ واہ کین سے بڑی یادیں وابستہ ہیں ہمارے نقیب بھائی کی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام برکت علی ہے، میں لیا سے بات کر رہا ہوں، اور یہ آپ ہمیں یہ سنا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ شکریہ۔ چلیں جی کلام ضرور شامل کرتے ہیں۔ لیا سے بھی نقیب بھائی کی یادیں وابستہ ہیں، آج لگتے ہیں نقیب بھائی آپ کے حوالے سے زیادہ میسیجز آ رہے ہیں۔ مزید کال لیتے ہیں۔ خیر یہ اسپیسیفک تو ایسا نہیں تھا، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ جی کال لیتے ہیں۔ مجھے نعت خواں بھائی سے کلام سننا ہے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا حسنین بھائی ہیں جہلم سے، کہہ رہے ہیں جی سحر کا وقت تھا،
یہ کلام انہوں نے سننا ہے. اچھا جی, عمر فاروق اتاری ہیں تالا گنگ سے, اور یہ آج سیگمنٹ کریں گے جس میں ایک لفظ بیان کرتے ہیں اور شعر سنتے ہیں. اور آج ان کا سیگمنٹ ہے ہمارے سجاد بھائی سے. سجاد بھائی وہ شعر سنا دیں جس میں حسن آتا ہو, کیونکہ پیش وغیرہ تو نہیں ہے کہ حسن مراد ہے یا حسن ہے, چونکہ موضوع حسن مجتبی ہے تو لہٰذا اس لیے وہ شعر سنا دیں. آپ تو بلکہ عربی میں کچھ شعر سنا ہے نا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, ٹھیک ہو گیا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات ہے. اچھا, یہ عربی کی ترکیب تو نہیں تھی؟ نہیں, عربی کی ترکیب نہیں تھی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ثاقب بھائی, آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ پسندیدہ, آپ اکثر جو گنگناتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, کون سا کلام ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا. کون سا؟ رشک کمر ہو رنگ رخ آفتاب. میرا دل کر رہا ہے کہ عمران بھائی سے آج سن لیں. پسند آپ کے, لیکن عمران بھائی سے سنیں. آپ سنیں تو صحیح نا, کوئی پڑھنے والا کوئی سن رہا ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے آپ کے شاہ صاحب. سنا سکتے ہیں عمران بھائی, آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. ہاں ظاہر ہے, اب ثاقب صاحب جیسا تو نہیں ہم سنا سکتے ہیں نا. اللہ اکبر. چلیں آپ سے بھی آج سنتے ہیں, کلام کو شامل کرتے ہیں آپ سے. آپ اپنی, ویسے عمران بھائی آپ کو کون سا کلام پسند ہے؟ وہ تو اصل میں مزاج پر ہوتا ہے کہ کس طرح کا مزاج ہے, تو اس وقت پھر اس طرح کے کلام سننے کا دل کرتا ہے. زبردست. کبھی کچھ افسردگی ہوتی ہے تو کچھ الگ کلام سننے کا موڈ ہوتا ہے, اور کبھی خوشی ہوتی ہے تو اس وقت میں کچھ الگ کلام. خوشی میں کون سا کلام پڑھتے ہیں آپ؟ وہ ہے نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا. واہ 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 واہ. اسی نئی تضمین کے ساتھ, مجھے تضمین وہ یاد نہیں ہے. چلے کوئی بات نہیں, آپ تضمین کے بغیر سنا دیں. جی, کوئی اور کلام اگر سنانا چاہیں آپ کو تو پھر وہ سنا سکتے ہیں ہم. چلیں, آپ کو اختیار ہے. ویسے آپ خوشی میں سناتے ہیں, اس وقت ہم خوش ہیں. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی بتا رہے ہیں کہ یقیناً آپ خوش ہیں. ماہ رمضان ویسے خوشیوں والا مہینہ ہے, اس لیے ہم نے کہا چلیں آپ سے خوشیوں کے بھرے لمحات, خوشیوں بھرے لمحات میں خوش مزاجی کے ساتھ آپ کو جو خوشی میں پسند کلام ہے وہ والا سن لیا جائے. چلیں کوشش کرتے ہیں. جی, کچھ کمی بیشی ہو تو معاف فرمائیے آپ سب لوگ. ٹھیک ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان تمہارے
سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمران بھائی آپ تو میرا خیال ہے باقاعدہ نعت خواں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں نا پروگرام میں ہمارے، سبحان اللہ، مولی کی صورت میں ماشاءاللہ تشریف لاتے ہی رہتے ہیں، نعت خواں کی حیثیت سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑے بہت، نعت خواں کی حیثیت سے بھی آپ آ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مزید میسیجز ہیں جی آپ کے۔ ثاقب بھائی کیا حال ہے؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی۔ یہ ہیں شعیب بھائی، محمد شعیب بھائی، نعت خواں بھائی سے کلام کی عرض ہے، مدینے قافلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، یہ بھی کلام سننا ہے۔ واہ کیا بات ہے صبح رمضان کی، سبحان اللہ جی، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ خصوصی دعا کی عرض ہے، امیر سنت کے ساتھ مدینے جانے کی دعا۔ محمد عتیق الرحمان بھائی ہیں جی، اللہ پاک جلد از جلد امیر اہل سنت کے ساتھ ہم سب کو مکہ مدینے کی بات بحاضری عطا فرمائے، آپ کو بھی جانا نصیب فرمائے۔ اچھا جی، لفظ حسن پر ایک شعر سننا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے سجاد بھائی نے سنا دیا، یہ دوسرے اسلامی بھائی تھے۔ اچھا جی، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، مدینہ یاد آیا، اس کلام کی فرمائش ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ اس کلام کی بھی فرمائش ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ کچھ کمنٹس بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی۔ اچھا، نواز بھائی نے بھی اسی کلام کی فرمائش کی ہوئی ہے جی، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ اچھا جی، زیبی مغل صاحب ہیں، نقیب بھائی آپ سے ذہنی آزمائش ہے کہ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ جہان آتا ہو۔ جی نقیب بھائی، جہان مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ چلیں جی، ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے جی، بہت شکریہ، آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ کاشف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ طاہر رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ظفر مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قادری رضوی ضیائی اتاری، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور ماشاءاللہ شیراز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اظہر اتاری ہمارے ساتھ ہیں، دیگر بھی عاشقان رسول ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، درود پاک بھی پڑھ کر لکھ کر بھیجا گیا ہے۔ تنویر بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں سرائے عالمگیر سے ہوں، دعا کریں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، کریے روزے دا دیدار، کریے روزے دا دیدار، چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، گل وچ عشق دی مالا پا کے، دل وچ یار دا نقش جما کے، گل وچ عشق دی مالا پا کے، دل وچ یار دا نقش جما کے، سارے ہو جاؤ تیار، سارے ہو جاؤ تیار، چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، رمضان المبارک میں ہو سامنے کعبے کے، رمضان المبارک میں ہو سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضور دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ ہمیں بھی امام حسن سے، امام حسین سے، تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان، صبح